अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। 3 सवाल अपने पैनलिस्ट के सामने आज रखेंगे हम। क्या पीटीआई मुज़ाकरात जारी रखेगी? सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा इस वक्त, क्या ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने? और आखिर में परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ इतना भरपूर एक्शन क्यों? एक्शन तो ठीक है, कानून था, लेकिन इतना भरपूर एक्शन। तो इस सब पर नाज़रीन गुफ्तगू करने हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शराजी साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, अब तो ऑथर भी हैं। क्यों आसमा साहिबा, वेलकम टू द शो। कहानी बड़े घर की इनकी किताब है, फैसला आपका करती हैं आज टीवी पे। थैंक यू आसमा। तशरीफ़ रखते हैं उनके साथ अतर काज़मी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, न्यूज़ टीवी, सुनो टीवी के साथ अब हैं और बीबीसी के साथ रह चुके हैं लंदन में। बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब। और नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है मतीउल्लाह जान साहब ने, न्यू टीवी में अपना प्रोग्राम करते हैं, व्लॉगर हैं, बड़े दबंग हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एक्चुअली नोबडी नीड्स एनी इंट्रोडक्शन। तो चलें शुरू करते हैं इस सवाल से आसमा कि क्या पीटीआई मुज़ाकरात जारी रखेगी? ये आपको कहते चलें कि हमने जो पिछले 2 दिनों में लोगों से बात की, जो हिस्सा थे मुज़ाकराती टीम का, हाँ उस वक्त तो हमें लग रहा था कि डेफिनेटली ट्यूसडे को बातचीत होगी और उसमें से कोई नतीजा भी निकलेगा। आपकी क्या खबर? जी बहुत शुक्रिया नसीम। मेरा ख्याल है कि बातचीत तो होगी मंगल को, और क्योंकि कुछ राब्ता जो आज डार साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी हुआ है, उसमें भी कुछ उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि ये हम नहीं थे, और जो कुछ भी सूरत हाल परवेज़ इलाही साहब के घर पे हुई है, तो उसके बावजूद बातचीत तो जारी रहनी चाहिए। और अलबत्ता ये जो बीच में ये सूरत हाल आई है कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जो अटैक हुआ है या जिस तरह से वो किया गया, मामलात को देखा गया, वो बहुत ही अजीब और एक सवालात उससे जन्म लेते हैं। ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत भी है कि आप जो भी है, दो तरफ़ा जो भी लड़ाई है, उसके अंदर आप किसी को पकड़ना चाहते हैं पकड़े, मगर घर की औरतों को जिस तरह से हरासा किया गया उसमें, तो ये कोई ना, ये पहले भी होता रहा है जो कि काबिल मज़म्मत था, लेकिन अब अगर हो रहा है तो अब भी ये उतना ही काबिल मज़म्मत है। तो अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये बातचीत, तो उसमें अब जो मेरी इत्तलात हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद ये चाहता था कि सितंबर में कहीं, ताकि चीफ जस्टिस साहब की जो रिटायरमेंट है वो भी हो जाए, कुछ IMF से पैसे भी आ जाएंगे, पैकेज हो जाएगा, कुछ रिलीफ और अच्छा बजट आ जाएगा जून का, तो उसमें फिर ये इंतखाबात की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं, या असम्बली डिज़ोल्व कर सकते हैं और फिर अगले 1 महीने के अंदर इंतखाब की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें PMLN को अभी तक IMF की तरफ से या इत्तेहाद को, हुक्मरान इत्तेहाद को पैसे नहीं मिल रहे, वो पैकेज जो है वो नहीं मिल रहा। तो उस सूरत में जो हमने देखा भी और ख़बरें भी आई हैं कि डार साहब कहते हैं कि जब तक नहीं मिलेंगे पैसे तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इंतखाबात के साथ उन्होंने भी इसको मशरूत किया है। अब इसकी क्या वजह है, ये अब मेरा ख्याल है कि हमारे जो नाजरीन है वो ज़्यादा समझ लेंगे, और आप और अतर भी ज़्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब, जो कि पहले से 2 असम्बलियों के इंतखाबात के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, बाय द वे वो पहले भी नेशनल इंतखाबात के लिए इंटरेस्टेड थे, तो उनको अब ये उम्मीद ज़रूर नज़र आई है कि किसी भी तरीके से जो 8 अक्टूबर के इंतखाबात हैं उससे पहले हो जाएँ, या 8 अक्टूबर को ही यकीनी तौर पर हो जाएँ, क्योंकि एक तलवार लटक रही थी कि पता नहीं 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, और वो एक वो था। तो हो सकता है कि इसके बीच में कहीं जो है वो बातचीत हो जाए, और लेकिन ये सब चीज़ें अब जो है वो IMF के पैकेज के साथ भी जुड़ गई हैं, मुझे तो ऐसे लगता है। जी आप बताइएगा अतर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मुज़ाकरात पीटीआई जारी रखेगी? और देखिए ना, ये कहा जा रहा था कि 2 चीज़ों पर तो इत्तफाक है, नंबर 1 के 1 दिन होंगे तमाम इंतखाबात, और नंबर 2 के पूरे पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप होगा। अब तीसरा एक ही था कि डेट क्या है। तो आप क्या कहते हैं कि क्या सूरत हाल है? देखें, जो ऑपरेशन हुआ परवेज़ इलाही साहब के घर के, उसके बाद तो ये कहा जा रहा था कि अब पीटीआई से अलहदा हो जाएगी, लेकिन पीटीआई के अंदर भी ये सोच थी कि ये जो ऑपरेशन जिस तरीके से किया गया और फिर जिस तरीके से उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया, दिखाया गया कि चौधरी ख़ानदान की ख़वातीन को किस तरह घर से निकाला जा रहा है, क्यों नहीं किसी ने रोका इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट। तो बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि बदमज़गी पैदा की जाए। हुकूमत जो है शायद वो नहीं चाहती कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें और वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कहे कि जनाब पीटीआई वाले तो कह रहे हैं हमने आपके साथ बैठना ही नहीं, तो इधर सुप्रीम कोर्ट वैसे ही कह रही है कि जनाब सियासतदान आपस में कोई हल निकाल लें। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो होंगे, दोनों फ्रीकैन इसमें से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। देखें, खान साहब को भी बुनियादी तौर पे उनको जनरल इलेक्शन चाहिए,
قومی سطح کے اوپر. 2 صوبوں کے اندر خان صاحب نے خود تو حکومت نہیں کرنی ہے. اسی طرح یہ جو ہماری معزز حکومت ہے, یہ جتنا مرضی مجھے آپ کو اور پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہتے رہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے, یہاں پہ جو آمر بھی آتے ہیں نا, جن کے پیچھے اتنی طاقت ہوتی ہے, وہ آمر بھی آ کے اپنی لیجٹیمیسی سپریم کورٹ سے لیتے ہیں. حقائق یہ ہیں, فیکچول حقائق یہ ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی سٹینڈ کرتا ہے. حکومت کے لیے لیگل مسائل پیدا ہوں گے. اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں ان کے لیے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو میرے خیال میں دونوں اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں اس سٹیج پہ. ایک دن کے بعد کیا ہوتا ہے, اس لیے کہ جس طرح پرویز الہی صاحب کے گھر آج یہ ہو گیا, ہم نے دیکھا 1-2 دن پہلے, ہو سکتا ہے کہ کل کسی اور معزز شخصیت کے گھر کچھ اور ہو جائے, تو پھر شاید حالات کسی اور طرف چلے جائیں. جی, سپریم کورٹ جو ہے بہرحال آرٹیکل 190 کی جو پاور ہے سپریم کورٹ کی اور رہی ہے انفورسمنٹ پاور, وہ تو متی اللہ, وہ اب کہنا پڑے گا کہ وہ پاور دکھائی اب نہیں دے رہی. دیکھیں نا, مجھے تو نہیں یاد پاکستان کی تاریخ میں کبھی 190 کو انووک کرنے کے بعد سپریم کورٹ کو ایسے جواب ملے ہوں جو ان کو ملے منسٹری آف ڈیفنس سے اور منسٹری آف فائنانس سے. تو سپریم کورٹ کے پاس کتنی ایبلٹی ہے ٹو انفورس, وہ بھی بہت بڑا سوال ہے. بٹ بہرحال آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں مذاکرات کو جاتے ہوئے؟ بہت شکریہ نسیم صاحبہ. سپریم کورٹ کی جو 190 کی پاور ہے, اس میں تمام جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد کرانے کی پابند ہیں. مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے باقاعدہ 190 کی پاورز انووک کر دی ہیں یا ابھی نہیں کی. اس سے پہلے بھی ایک بار 190 کی پاورز انووک کی گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو جب سپریم کورٹ میں تقسیم ہو گئی تھی, 1997 کی بات تھی, جب اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے باقاعدہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ خط لکھا تھا کہ وہ جو ہیں آرم فورسز جو ہیں وہ ان کے احکامات پہ عمل کریں. اور سجاد علی شاہ نے بنیادی طور پہ صدر مملکت کے جو اختیارات تھے حکومت کی برطرفی اور اسمبلی کی تحلیل کے, وہ بحال کر دیے تھے. جو 13ویں ترمیم تھی وہ اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیا تھا سجاد علی شاہ نے. مگر اس کے باوجود بھی جب وہ خط چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت کے پاس گیا تھا, تو جنرل جہانگیر کرامت نے وہ خط وزارت دفاع کو بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ پاور جو ہے وفاقی حکومت کی ہے کہ وہ ہمیں حکم دے گی تو ہم احکامات پہ عمل کروائیں گے. تو 190 کی پاور ابھی باقاعدہ طور پہ انووک تو نہیں ہوئی, اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ اب معاملہ 190 کی پاورز انووک کرنے کا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ خود اچھی طرح جانتی ہے کہ اب یہ وقت نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اس حکم کو انووک کیا جائے. خاص طور پہ جب سپریم کورٹ نے خود ہی اتنا وقت ضائع کر دیا ہے سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کا عمل شروع کروا کے اپنی نگرانی میں. تو اب اگر عمل کیسے ہوگا کہ جب لاجسٹیکل سپورٹ ہی نہیں ہے, جب وہ ایڈمنسٹریٹو تیاریاں ہی نہیں ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ اب اگر پیسے مل بھی جائیں تو شاید 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اس میں 190 کو انووک کرنا تو مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن ایک سیکنڈ متی, یہ جو متی ایک منٹ, ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ سپریم کورٹ نے اتنا ٹائم ضائع کیے, میری تو سمجھ باہر ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس آپشن کیا تھی. دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے تو کتنی مرتبہ کہا کہ پیسے دیں اور فورسز دیں, تو ان کو تو جب نہ کا سامنا ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ سیاستدان آپس میں بات کریں, یا اس سے مختلف صورتحال تھی؟ دیکھیں, سپریم کورٹ نے بے شک یہ بار بار حکم دیا کہ پیسے دیں, مگر یہ پیسے دینے کا حکم جس طریقے سے دیا گیا یہ بھی جو ہے کوئی آئینی طریقہ نہیں تھا. خاص طور پہ جب معاملہ آئین کی تشریح کا ہے, اور سپریم کورٹ نے بعد میں خود تسلیم کیا کہ اس سے پہلے ان کے سامنے کسی نے یہ آرگو ہی نہیں کیا تھا کہ نگران حکومتیں پورے ملک میں ہونی چاہیے, اور پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوں گے تو صاف اور شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں. یہ خود چیف جسٹس کے الفاظ ہیں کہ یہ بات پہلے کسی نے آرگو نہیں کی, اور اٹارنی جنرل سے انہوں نے گلا کیا کہ آپ نے یہ پہلے آرگو کیوں نہیں کیا. تو جب چیف جسٹس خود یہ بات ایک دوسری شہری کی پٹیشن میں یہ ریمارکس کی صورت میں کہہ رہے ہیں, تو پھر اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پیسے دینے کا حکم جاری کیا تھا وفاقی حکومت کو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, وہ حکم درست نہیں تھا. اور محض 90 دن کے مدت آئین میں پڑھ لینا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے کافی نہیں ہے
کہ وہ احکامات جاری کر دے الیکشن کرانے کے اور سے جاری کرنے کے اور پھر 190 انووک کرتی پھرے. ایسے سپریم کورٹ کے ایسے احکامات ہی نہیں آنے چاہیے کہ جن پہ عمل درآمد نہ ہو, اور دوسری بات کہ جن کی تشریح کے حوالے سے ابہام ہو اور جو متنازع تشریح ہو, اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کی اپنی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہو چکی ہے. 63A کے اندر جس طریقے سے انہوں نے آئین کی تشریح کی اور پنجاب میں حکومت بدلی اور اس کے بعد اسمبلیاں تعلیل ہوئی, تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کی طرف سے اب یہ کہنا کہ ہمارے احکامات پہ ایگزیکٹو اتھارٹیز عمل کرائیں, یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. اتنی آسان بات نہیں ہے جی. مجھے لیٹ می گو ٹو آسما آن دس. آسما, تو پھر اگر یہ سچویشن ہے جو سپریم کورٹ کے, ان اے سینس ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ سپریم کورٹ, حالانکہ میں سن رہی ہوں آپ لوگ سب یہ اینالسٹ کا کہنا ہے, پینلسٹ کا, کہ جی سپریم کورٹ کی وہ جو ججمنٹ ہے وہ اٹس اسٹل دیر, اور یہ کہ ان اے سینس کہ سپریم کورٹ کوئی اس طرح ایکشن لے سکتی ہیں. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی حالات ایسے نہیں کہ سپریم کورٹ کین ڈو مچ. دیکھیے کرنے کو تو یہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی جیسے متی بتا رہے تھے کہ 1997 کی جو سچویشن تھی وہ بھی ہو سکتی ہے, اور جتنا کورٹ آؤٹ آف دا وے گئی ہے اس کو وائنڈ اپ کرنا ان کے لیے خود, یعنی اس مسئلے کو جتنا کھولا گیا ہے اس کو اب کیسے وائنڈ اپ کیا جائے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. اور مسئلوں میں سے مسئلے نکلتے چلے جا رہے ہیں, بحران در بحران جسے کہنا چاہیے وہ ایمرج ہو چکے ہیں پاکستان کی سیاست میں, اور عدالت بھی بند گلی پہ ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں تو سیاست تو ہے ہی ہے پہلے سے, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری خراب ہو جائے گی. مثلاً میں اس دن سن رہی تھی علی ظفر صاحب نے کسی جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ اس 90 ڈیز سے آگے کی سچویشن جو ہے اس کو بھی لیگل کور دینا پڑے گا. اب اگر آپ لیگل کور اس کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسمبلی میں واپس آنا پڑے گا. تو کیا کل کو سپریم کورٹ اس بات کے اوپر بھی میڈیٹ کروائے گی کہ آپ ان کو اسمبلی میں آنے دیں اگر انتخابات میں اکتوبر میں ہونا ہے تو, اور اس دوران یہ ساری چیز جو ہے وہ آ جائے؟ تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اسمبلیوں میں واپس جو ہے وہ پی ٹی آئی آئے, اور یہ بہت اچھی بات ہوگی, یہ کوئی بری بات نہیں ہوگی کہ وہ آئیں اور وہ لیگل کور جو ہے وہ پرووائڈ کریں. لیکن اس پورے کھیل کے اندر سپریم کورٹ بہت آگے نکل گئی ہے, اور اس آگے نکلنے کے اندر 63A کی تشریح ہو, یا پھر الیکشن کمیشن کے اختیارات کو خود اپنے ہاتھ میں لینا ہو, یا پھر یہ کہ آپ نے ایگزیکٹو پاورز کو ایکسرسائز کرنا ہو, یا کہ پروسیجر بل کو آپ نے جو ہے وہ سٹے دینا ہو اس کے بننے سے پہلے, یعنی شکم مادر میں ہی اس کو جو ہے وہ کل کرنے والی بات ہے جس طرح سے اس قانون کے ساتھ کیا ہے. تو اس معاملے کو بہت, اگر یہ حل ہو بھی جائے گا الیکشن کا اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا خود سیاسی جماعتوں کے بیچ میں, تو آپ سپریم کورٹ کا کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ تو اپنی جگہ پہ ہے, تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ جتنا آگے گئی ہے اس کو شاید کچھ نہ کچھ کرنا پڑے. مثلاً یہ کہ اگر جو منیب اختر صاحب کے کمنٹس تھے, میرے خیال ہے متی تو وہاں پہ موجود تھے جب انہوں نے کہا کہ 14 مئی سے آگے انتخابات جو ہے وہ نہیں جا سکتے کسی بھی صورت, اور اس کے بعد وہ نہیں بولے اگلی سماعت کے اندر. دونوں جج صاحبان جو تھے آنریبل ججز, وہ اس پہ اوپر انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا, صرف چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ اس کو یوں دیکھیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کیا. تو اب اگر ان کو یہ رپورٹ جاتی ہے کہ ان کے بیچ میں مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے ہیں, جو کہ اب کیا ہوگا یہ تو منگل کو ہی پتہ چلے گا, تو پھر سپریم کورٹ دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے گی معاملات کو. اور اس کو آپ نہیں جدا کر سکتے. جو قاضی فائزیسا کی کیوریٹو جو ان کے بارے میں جو حکومت نے وائنڈ اپ کیا ان کے کیس کو, وہ ابھی تک اپیل جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے. اس کا جواب تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ویل ود ان دی ویلز والی سچویشن جو ہے نا یہ چل رہی ہے. اور اس پہ شاید میں خود بھی جاننا چاہوں گی کہ متی کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس کیس کے اوپر, اور اس کی کیا کہانی ہے. اگلے ویل پہ چلتے ہیں اور اگلے ویل کی بات ہمیں بتائیں گے اطہر کاظمی صاحب. آپ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو حکومت میں اور پی ٹی آئی میں مذاکرات ہیں وہ یقینی طور پہ آگے بڑھیں گے, لیکن ہمارے پینلس کا یہ بھی خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے کچھ چیزوں کو ریویو کر رہے ہیں. تو اطہر کیا ریویو کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس مقام پہ ہم پہنچے کیوں ہیں. دیکھیں بحث زیادہ ہسٹری میں نہیں جانا, زیادہ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا, بالکل مختصر 30 سیکنڈ کے اندر, 30 سیکنڈ سے بھی کم. 2 اسمبلیاں ٹوٹیں اور جو جمہوریت پسند حکمران ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشنز نہیں کروانے. اس وجہ سے بحث سپریم کورٹ تک پہنچی ہے نا.
کیوں نہیں ڈیٹ دی گئی KPK میں, کیوں نہیں ڈیٹ دی گئی پنجاب کے اندر. اگر وہ سارے معاملات حل ہو جاتے تو بات یہاں پہ نہ پہنچتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے, آئین سے تجاوز کر رہی ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دوں اور اس کے اوپر دستخط بھی جو ہے نامعلوم لوگ کے پارلیمنٹرین سے کروا لوں, نہ مولانا کا بیٹا کرے نہ زرداری صاحب کے فرزند کریں. یا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آئینی اور جمہوری حکومت ہے جس کے پاس ان کے بقول 70% عوام کا مینڈیٹ ہے, ریفرنس بھیج دیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. نامعلوم ذرائع سے کبھی ادھر سے ریفرنس آ رہا ہے کبھی ادھر سے آ رہا ہے. وزارت قانون کیا کر رہی ہے, کیوں نہیں بھیج رہی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین ری رائٹ کر دیا؟ اس سے زیادہ اور کون سا بڑا جواز ہو سکتا ہے؟ تو they want an easy way out. وہ پورا جنگ نہیں چاہتے نا. نہیں جنگ نہیں, وہ صرف سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ نہ آئین ٹوٹا ہے نہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اگر کوئی آئین توڑ رہا ہے تو وہ ہم توڑ رہے ہیں 90 روز میں انتخابات نہیں کروا کے. تو وہ عوام کے لیے سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں, ایک سیاسی موقف رکھ رہے ہیں. تو یہ چیز ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ اپنے سیاسی موقف کو تقویت دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے کہ جناب عدالت نے یہ کر دیا وہ کر دیا. باقی عدالتی نظام کے اندر ہمارے ہاں بہت سارے مسائل. ایک سیکنڈ دیکھیں, اب آپ نے کہا عدالت نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اب لے لیں مثلاً اسٹیٹ بینک کو دینا انسٹرکشن. آپ دیکھ لیں جو رولز بنے تھے ان کی عمران خان صاحب کی حکومت میں 2019 میں, where no money could be spent by anyone but the parliament and the cabinet. تو وہ تو قانون کے خلاف تھی نا بات. بالکل. دیکھیں اس دن اسحاق ڈار صاحب نے تقریباً کافی دیر کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر یہ چیزیں ایکسپلین کی اور انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ آپ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ہم نے کون کون سے پاپڑ بیلے, کون کون سی سمری موو کی, اس کے آگے کیا ہرڈل آئی. اٹ مینز کہ اگر وہ فیصلہ غلط ہے, آپ اس کو مانتے ہی نہیں, تو پھر یہ آپ نے سب کچھ کیوں کیا؟ آپ عدالت کے اندر لکھ کے دے دیں کہ محترم آپ کا فیصلہ غلط ہے, آئین کے خلاف ہے, ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. ادھر جا کے یہ کچھ اور یہ اس طرح کی بات نہیں کرتے, نہ ہی یہ موقف لیتے ہیں. فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے عدالت کے اندر. ہاں باہر ایک سیاسی بیانیہ بنا رہے ہیں. کون سا فیصلہ؟ یہ جو 3-2 کا فیصلہ کہتے ہیں کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, 3-2 کا فیصلہ نہیں تھا. اور اسی طرح جو ہے وہ جو 63A کا کہتے ہیں ری رائٹ کر دیا. دیکھیں وہ بحران آنا ہی آنا تھا. کیا ڈیفلیکشن کلوز ہمارے اس میں آئین میں نہیں ہے؟ آپ نے ووٹ ڈال دیا, ووٹ کاؤنٹ کر لیا, مان لیا, پھر بھی آپ نے نہیں مانا نا, انہوں نے ووٹ تو نہیں کاؤنٹ کیا. پر اس وقت تو کاؤنٹ ہو گیا. حمزہ صاحب بن گئے نا وزیر اعلیٰ, حمزہ وزیر اعلیٰ بن گئے, ووٹ کاؤنٹ ہو گیا. بعد میں ان کاؤنٹ ہوا. نہیں, ان کاؤنٹ جب ہوا تو وہ تو اگر ان کاؤنٹ وہ نہ بھی کرتے, کاؤنٹ بھی کر لیتے, صرف وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ڈیفلیکشن کلوز لگے گی, آپ اپنے اپنے گھر جائیں گے, تو پھر بھی ان کے بندے تو پھر بھی ہار گئے تھے. اور حمزہ تو نگراں وزیر اعلیٰ رہے تھے. یہ ایک ری رائٹ آئین یہاں پہ ہوا کہ حمزہ کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ وزیر اعلیٰ بھی رہیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود وہ ہار, ہاں, اور اس کے باوجود وہ ہارے. تو وہ کسی فیصلے کے نتیجے میں نہیں. اگر وہ اتنے عوام میں مقبول تھے اور عوام یہ سمجھتی کہ فیصلہ آئین کے خلاف تھا, عوام ان کے بندے الیکٹ کر دیتی. عوام تو رونا رو رہی ہے کہ کیا مصیبت میں پھنسے. صرف ایک جملہ میں کہوں گی کہ اس میں جو اطر بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایسا نہیں ہوا تھا. اس میں سپریم کورٹ نے 63 کی پہلے کہا تھا کہ ووٹ گنے جائیں گے. پارلیمنٹری ہیڈ جو تھا اس کے انہوں نے کہا تھا کہ احکامات تسلیم نہیں کیے جائیں. اور جب پرویز الہی صاحب کا معاملہ آیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں جی اب ہم خود کو کریکٹ کرتے ہیں اور اب یہ ہوگا. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو اتنا بین جسے کہنا چاہیے واضح یہ ہوئی ہے, کانٹیمپٹ کہیں گے یا ری رائٹ کہیں گے یا ہاں کانٹرڈکشن کے. مجھے جانے دیں, متی دیں گے, مجھے صرف اس وجہ سے گھر گئے کہ ان کے بندے سیٹیں ہار گئے. اگر وہ 15 سیٹیں نہ ہارتے تو حمزہ آج بھی وزیر اعلیٰ ہوتے. وہ ان کے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے اطر, مسئلہ یہ ہے کہ جو عدالت نے انٹرپریٹیشن کی تھی وہ کیا نہیں, عدالت کی انٹرپریٹیشن. اچھا لیٹ می گو ٹو متی, بوتھ آف یو. جی متی آپ سن رہے ہیں یہ گفتگو, کم ان آن دس. جی دیکھیں 63A کے اندر جو سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ آئین میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے منحرف اراکین کے. یہ سپریم کورٹ نے اس کی جس کو کہتے ہیں نا روحانی تشریح کر دی, اور جو آئین کے الفاظ تھے سپریم کورٹ نے ان کو ری رائٹ کر دیا. اب معاملہ جب 90 دن کا آیا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, تو اس کی روحانی تشریح نہیں کی سپریم کورٹ نے. اس میں کہہ دیا کہ جی آئین کے الفاظ جو ہیں ان میں 90 دن لکھا ہے. اس کی روحانی تشریح بھی ہو سکتی تھی کہ جو نگران حکومتوں کا نظریہ ہے آئین کے اندر, وہ چاروں صوبوں میں جب تک الیکشن اکٹھے نہیں ہوں گے تو تب تک نگران حکومتوں کا کانسیپٹ ہی نگیٹ ہو جائے گا. تو اس کی روحانی تشریح نہیں کی 90 دن والی کلاس کی 224 کی. پہلی بات. دوسری بات یہ اطہر صاحب شاید کہہ رہے تھے کہ حکومت سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئی 3-2 کے فیصلے کے خلاف کہ 14 مئی کو الیکشن کرانے.
وہ اس لیے نہیں گئی کہ انہیں معلوم ہے کہ موجودہ جو قانون ہے اس کے تحت نظر ثانی وہی جج سنتے ہیں, وہی بینچ سنتا ہے, جبکہ حکومت نے, پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا تھا کہ اب اپیل ہوگی, نظر ثانی نہیں ہوگی, اور اس کو لارجر بینچ سنے گا اور مختلف جج سنیں گے. اس کو سسپینڈ کر دیا 8 ججوں نے. تو یہ تو ایک دو بدو جنگ جاری ہے نا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے بیچ. اب پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ جو ضمنی گرانٹ ہے اس کی موشن مسترد کر دے, انہوں نے کر دی, اور خود چیف جسٹس بھی اب اس معاملے کو سمجھتے ہیں. وہ چیف جسٹس یہ سمجھتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو, سپریم کورٹ حکومت کو حکم دے گی کہ منظور کر دیں 21 ارب روپے, اور حکومت پارلیمنٹ کو حکم دے گی. کوئی پارلیمنٹ کوئی سپریم کورٹ کی باندی نہیں ہے یا وفاقی حکومت کی ملازم نہیں ہے پارلیمنٹ کہ وہ سپریم کورٹ حکومت کو حکم دے گی اور حکومت پارلیمنٹ سے منظور کروا لے گی. پارلیمنٹ کوئی ربر سٹیمپ نہیں ہے کہ کبھی جرنیلوں کے کہنے پہ آئین پاس کرے اور قراردادیں پاس کرے اور کبھی ججوں کے کہنے پہ کرے. پارلیمنٹ ایک آئینی ادارہ ہے اور سپریم ادارہ ہے, سپریم کورٹ سے بالا ادارہ ہے, جو آئین کی ماں ہے. آئین کے ذریعے سپریم کورٹ نے جنم لیا اور یہ پارلیمنٹ بالادست ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے بہت سارے سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کو کہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے. بالکل نہیں کرے تو انہیں عدالت اگر کی ہے تو, اگر کسی جج میں ہمت ہے تو. مسئلہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ پہلے منظور کروائیں. کیا نہیں کہہ رہے آپ کا مطلب کہ اگر آنریبل ججز چاہیں تو وہ آئین کے دائرے کار میں رہ کے اس کو سوال اٹھا سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو طے یہ ہوا کہ مذاکرات کنٹینیو ہوں گے. نمبر 2 طے یہ ہوا کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آنریبل ججز ہیں جو کہ اس کیس کو سن رہے ہیں, ان میں آپس میں کچھ تھوڑا سا ایک کیوٹک سی سچویشن ہے, معذرت کے ساتھ یہ لگ رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں پرویز الہی صاحب والا جو معاملہ ہے. پرویز الہی صاحب کے خلاف ایک کیس گجرانوالہ میں درج ہوا, کچھ 10 کروڑ کی بات یا 7 کروڑ کی بات کرپشن کا. اچھا, اب کرپشن میں اینٹی کرپشن جو ہے وہ ظاہر ہے موو کرتی ہے ڈپارٹمنٹ, لیکن جس طریقے سے موو کیا, ہم تو سوال یہ اٹھا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب ہیں وہ مدینہ میں ہیں, ادھر سے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا, جی جو ہوا جو اللیگل ہوا ہم اس کی انکوائری میں انفارمیشن لے رہا ہوں کہ کیا ہوا, اور جو پرویز جو شجاعت صاحب کے گھر ہوا, سالک صاحب کے گھر ہوا, وہ غلط ہوا. ہم تو یہ بھی کہیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی انکوائر کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, انکوائری کروا رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں پوری انکوائری کروائیں, کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے پرویز الہی صاحب کے پیچھے گئی ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ, اسی طرح ہر ایک کے پیچھے جاتی ہے. اسی طرح ہوتا ہے کہ 5 بجے 6 بجے رات کے 11 بجے آپ شروع کریں دھاوا بولیں اور آپ صبح 5 بجے تک. یہ کوئی ان کو ٹیررائز کرنا تھا یا کوئی آپ لا کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے تھے؟ دیٹس دا بگ کوسچن. جی آسما. بالکل, یہ تو جو طریقہ واردات ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ہاں بھی اسی طرح کا ہوا تھا اور یہاں پہ بھی, تو یہ واردات ہی ہوتی ہے. اس کا مطلب قانون پہ عملداری نہیں ہوتا. رات کے اس طرح سے رات کے جو بھی عمران خان صاحب کے دور میں ہوا وہ غلط ہوا کہ بھی فریال تالپور صاحبہ کو آپ کے سامنے رات کے 12 بجے اسپتال سے وہ چیخ رہی ہیں, ان کو لے کے جایا گیا. مریم صاحبہ کو ان کی والد کے سامنے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, تو وہ بھی بہت غلط تھا اور یہ بھی درست نہیں ہے. اور جس طرح اگر آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, بائی دا وے ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں ہے پرویز الہی صاحب کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں ابھی تک گرفتار ہوئے. ریاست ہے, ریاست کے پاس تو ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ کہاں گئے, کہاں چھپے ہوئے ہیں. یہ خبر ہے کہ نیا کیس ان کے خلاف بن گیا, بٹ نتھنگ اباؤٹ جو بھی ہے, مطلب آپ ان کو گرفتار کرنے گئے تھے نا, اصل بات تو یہ ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے, اور اس پہ پھر وہ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر سارا وقت جو چیزیں آتی رہتی ہیں اور آپ کیا دنیا کو دکھا رہے ہیں, گیٹ توڑ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت اچھی. واٹ واز دا میسج؟ کیا خیال ہے آپ کا کاظمی صاحب, کیا ہو رہا تھا, کون کر رہا تھا؟ ایک تو یہ حکومت بنی بھی رات کو, جب سے آئے ہیں کوئی کام انہوں نے حلف لینا ہو, کچھ کرنا ہو,
ये रात को करके ऑटोमेटिकली लोगों के जहनों के अंदर शकूक व शुबहात मैजिक ऑफ द नाइट। हाँ, शकूक व शुबहात डाल रात देते को क्यों बनी थी वो अदम इत्तेफाक से सीधा काम voting नहीं हो रही करते। थी। उसमें अब इशू ये है कि वो जरा बताइए, ये तो आसान ठीक है, हाँ, हमें- इसका हाँ। कौन था उसका मूजिब कौन था? ये देखिए- हम दिन रात नहीं बैठे होते हाँ, रात को 12 बजे हम वहां से आज निकले। आज हम जज साहिबान को कानून समझा रहे हैं, आज हम जज साहिबान को ये बता रहे हैं कि जो 3 मोजिज जज साहिबान हैं उनको आइन का नहीं पता, उनको कानून का नहीं पता। जब रात को 12 बजे उस दिन अदालतें खुली थी तो हम अदालतों के बाहर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे कि देखो आज आइन आप होल्ड हो गया। नहीं तो जिस- क्यों नहीं, वो जिस दिन- ठीक था नहीं, फैसला। उन्होंने कहा 12 लोग जो गलत फैसला है वो गलत चीफ है। जस्टिस, नहीं, नहीं, एक नहीं, सेकंड, अगर मैं चीफ अपनी सॉरी बात सॉरी अतर मनिल्ला साहब ने भी खोली थी अदालत काइंडली बाय अगर मैं अपनी बात बोले, कंप्लीट बोले, दूसरी बोले, बात बोले। ये कहते हैं कि जनाब फौरन पिटीशनें लग जाती हैं। एतवार वाले दिन अदालत खुल गई थी, कासिम सूरी का जब फैसला आया था तो वो पार्लिमान बालादस्त नहीं थी क्या? वो यूगोस्लाविया पीछे की चले, पार्लियामेंट बहुत सी थी। अदालतें रात तो नहीं, रात को तो खुलती वो हैं खुली और और उस दिन तो ब्रेक। मुंसफ पैदल चल पड़े थे इंसाफ फराहम करने के लिए। तो मसला है कि सारी तारीख हमारे सामने है, सिलेक्टिव बाय द वे आउटरीच नहीं 9 होनी चाहिए। जजों ने अगर कहा था उस- सुमोटो के लिए उस दिन 3 जजों ने रेफर नहीं किया। 12 ने CCPO के- हाँ जी 12 जजेस CCPO के मुकदमे Chief को Justice है। सुमोटो बना दिया। ये the कौन facts। सी नहीं, कौन सी एतवार वाले मुल्क दिन में ये अदालत होता है? खुली कि नहीं खुली? ये तो पहली इतवार दफा यहाँ तारीख तो में खुली रात- है, नहीं, तारीख में खुली- पहली दफा खुली- खुली है। खुली कि नहीं पंजाब में कितनी दफा खुली नहीं, है? मैं तो किसी हमें से- बुला किसी लिया से- तो साकिब निसार मैं साहब ने किसी चीज इतवार से- को। किसी चीज से इनकार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ कि दोनों तरफ के लंबी facts- अपनी लंबी चीजें- रखे। लंबी चीजें दोनों तरफ चीजें हैं और ये सब नहीं, कुछ दोनों हमने- तरफ नहीं हमने है, देखा। हकायक- हकायक दूसरी बात ये है कि जो हकायक परवेज और अलाई है। साहब के साथ हुआ ना, आप देखें कि बंद कमरों में बनने वाली जो जमहूरी हुकूमत है वो फिर जमहूरी पैगाम जो है पुलिस की बख्तर बंद गाड़ियों में भेजेगी ना। वोट से आए होते, ये वोट से इतने खौफजदा है नसीम, आई एम सॉरी टू से कि ये इंतखाबात से लगता है कि ये इनकी तो मैं- अच्छा, छेड़ बन गई है अच्छा इनकी एक इंतखाबात। सेकंड यार, ये बात तो सुनो ना कि मती अब आपके पास आते हैं, लेकिन मैं एक ये कह दूं कि ज़रूर मुझे लगता है कि खौफजदा है कि पता नहीं कितनी बुरी तरह हारेंगे, लेकिन अगर आपने तारीख की बात करी, फिर इमरान खान साहब भी कैसे आए थे, बड़ी उनको भी लंबी किसने तारीख है, मदद, बड़ी वो इतनी लंबी- पीछे बड़ी तारीख लंबी नहीं है। वो तो फिर अच्छा, 75 साल पूरी लग बात जाएंगे। करें, पूरी बात पर करनी एक चाहिए। जिस तरह ये We should हुकूमत- all be saying the whole thing। पर जिस तरह ये हुकूमत आई, सोमोटो के नतीजे में ये हुकूमत आई, पार्लियामेंट की कार्रवाई को डिक्टेट किया गया, इस वक्त इजलास बुलाओगे, इस वक्त तो वोटिंग क्यों ना करवाओगे। करते इमरान खान हाँ, साहब का कर ही नहीं रहे थे तो वोट। अब अच्छा, पार्लियामेंट let me go। इतनी मोतबर हो गई वो है कि वोट ही नहीं पार्लियामेंट कर रहे की थे। तौहीन अच्छा, हो I'm an जाती है। anchor, so I वो can't- एक सेकंड सिर्फ एक बात कह दूं कि तारीख के वाहिद वजीर आजम है माशाल्लाह जो ना किसी डिक्टेटर ना किसी अदालत से घर गए हैं बल्कि पार्लियामेंट के जरिए से घर गए हैं। इससे बड़ा तमाचा जो है जिसमें वो कुछ क्या लोगों ने हो सकता मदद है की थी, कि चल। पाकिस्तान की नहीं, तारीख को वो मस्त तो नहीं बाप करना पार्टी, चाहिए। ये अच्छा वो सब चलें कुछ जी, वो मती फरमाएं जी, क्या हुआ है पंजाब में? परवेज इलाही साहब के खिलाफ कौन क्या कर रहा था मती? देखिए, माजरत के साथ आप बुरा न मनाइएगा, अगर अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक करते भी रहे हैं और ठीक कर भी रहे हैं। और ये जब तक दोनों एक दूसरे के साथ ये सब कुछ नहीं करेंगे तो अवाम को पता क्या चलेगा कि ये किस कमाश के लोग हैं और किस कमाश की असलियत क़यादत क्या है है? और लीडरशिप है, नीयत क्या है। मेरे ख्याल में अब अगर ये रजीम इसके बाद भी जब चेंज होगी तो फिर आने वाली हुकूमत भी वही कुछ करेगी जो अब परवेज अलाई के साथ हो रहा है, या इससे पहले मरीम नवाज या कैप्टन सफदर के होटल के कमरों में हुआ, या उस शहबाज शरीफ या उनकी खवातीन के साथ हुआ। तो ये दोनों तरफ से। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त परवेज अलाई के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये इसमें एक इंतकाम का पहलू भी मौजूद है और एक सियासी हिकमत अमली भी है। मैं अतर काज़मी साहब शुरू में ये शायद कह रहे थे, बल्कि आसमा भी कह रही थी कि ये एक दबाव बढ़ा रहे हैं पीटीआई पे ऊपर कि वो पीटीआई मुज़ाकरात से वो साहब है और ये निकल खाली जाए। ये बात आसमा काफी हद तक ये जी, व्हाट जी। इज व्हाट इज दिस मेल जेंडर प्रेफरेंस, जरा बताओ तो सही। मेरा भी एहतजाज। हाँ अच्छा जी मती। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह गया। नहीं नहीं, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है ये एक सियासी हिकमत अमली है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दबाव है पीटीआई के ऊपर, और एक लिहाज से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके दो साथी जजों की इज्जत अब इमरान खान के हाथ में है। अगर परवेज अलाई के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद इमरान खान मुज़ाकरात से वॉकआउट कर जाते या बॉयकॉट कर देते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने लास्ट हियरिंग के ऑर्डर भी नहीं जारी किए जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कोई मुनासिब सा हुक्म जारी कर देंगे। वो मुनासिब तो क्या, हुक्म भी नहीं जारी हुआ अभी तक। तो ये बड़ी मुश्किल में है सुप्रीम मती कोर्ट। आप कोर्ट और में थे, इमरान इस खान पे अगर जरा मुज़ाकरात बात से थोड़ी boycott रोशनी करते- डालें। मती इस पे रोशनी डालें, क्यों नहीं हुक्म जारी हुआ? सॉरी, हुक्म क्यों नहीं जारी हुआ? यू वर इन द कोर्ट।
देखिए, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट दबाव में है और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इतने ज़्यादा मतनाज़ा फैसले करते रहे हैं कि अब वो इस मरहले पे पहुंच गए हैं कि अब उनका हर फैसला जो है, उनको ये लगता है कि इससे मज़ीद मसाइल पैदा होंगे, मज़ीद मामलात ख़राब होंगे। तो उन्होंने किसी किस्म का फैसला जारी नहीं किया, बल्कि कुछ रिमार्क्स ज़रूर दिए थे अपनी पोजीशन वाज़े करने के लिए। और उन्होंने ये कहा था उस शहरी की दरख्वास्त के ऊपर कि हम ना तो कोई हुक्म दे रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, ना कोई हदायत जारी कर रहे हैं किसी सियासी जमात को। तो वो किसी किस्म का कोई भी हुक्म जारी उन्होंने पिछले 2-3 दिन से इसलिए नहीं किया कि ताकि उस हुक्म का अपने मतलब की तशरीह करके जो मुज़ाकरात करने वाली पार्टियां हैं वो उसका हुक्म का कोई गलत मतलब ना निकाले और जिससे सुप्रीम कोर्ट की मजीद बदनामी हो। माशाल्लाह से पहले भी काफी नेकनामी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों की वजह ऑनरेबल से। सुप्रीम तो कोर्ट इसलिए अब सूरत हाल ये पैदा हो गया कि हमारे मौजूद जजेस हुक्म। चले जी नाज़रीन, इससे अब क्या करें, इससे ज़्यादा होपफुल नहीं आपको कुछ तजिया मिल सकता था। अब देखते हैं क्या होता है। मंगल तक तो सब छुट्टी है, आप भी आराम कर, दुआ भी करें साथ साथ हमारी तरफ से। इतना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।